جی عبارت پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وزد المفسر المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به ابتداء لا يدرك الا ببيان من جهه المجمل كآية الربا، وكله التوقف فيه على اعتقاد بقية المراد به إلى أن يأتيه البيان. وزد المحكم المتشابه وهو ما لا طريق لدركه أصلا حتى سقط قلبه، وحكمه التوقف فيه أبدا على اعتقاد بقية المراد به. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وضد المفسر المجمل، فرماتے ہیں مفسر کی ضد مجمل ہے. هو مزدحمت فیہ المعانی، مجمل وہ ہے جس میں کچھ معانی کا ازدحام ہو جائے، جمع ہو جائے. فاشتبہ المراد اشتباہا، مراد ایسی مشتبہ ہو جائے لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل، کہ نہ حاصل ہو مگر مجمل کی طرف سے وضاحت کے ساتھ، بیان کے ساتھ. جیسے کہ ربا کی آیت ہے، سود کی آیت ہے. وحکمہ، اور مجمل کا حکم ہے التوقف فیہ، کہ اس میں توقف کیا جائے گا علی اعتقاد حقیت المراد بہ، اس کی مراد کو حق ہونے کے اعتقاد پر. الی ان یأتیہ البیان، یہاں تک کہ بیان وضاحت آ جائے اس کے پاس. وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کی ضد متشابہ ہے. اور وہ ما لا طریق لدرکہ، وہ یہ ہے کہ اس کی مراد حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو بالکل ہی اصلا، حتی سقط طلب، یہاں تک کہ اس کو طلب کرنا بھی ساقط ہو جائے. وحکم، اس کا حکم التوقف فیہ، توقف کرنا اس میں ابداً، ہمیشہ کے لیے علی اعتقاد حقیت المراد بہ، اس کے مراد کے حق ہونے کے اعتقاد پر. اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تقسیم ثانی کے متقابلات کی تیسری قسم مجمل کو بیان کرنے لگے ہیں. مجمل اجمل الشیء سے ماخوذ ہے، اجمل الامر، امر سے. جب معاملہ مبہم ہو جائے اس وقت تو فرماتے ہیں کہ مجمل ضد ہے کس کی؟ مفسر کی. جیسے مفسر میں نسخ کے علاوہ کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، یعنی وہ ظہور میں انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے. اسی طرح مجمل بھی خفا میں انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے. مجمل کی طرف سے بیان کے علاوہ کوئی اور احتمال باقی نہیں رہتا. فرماتے وہ مزدحمت فیہ المعانی فاشتبہ المراد به اشتباہ لا یدرک الا ببیان. جب انہوں نے کہا مزدحمت فیہ المعانی تو یہ جنس ہے.
اس میں مشترک، خفی اور مشکل داخل ہیں۔ اس لیے کہ ان میں بھی معنی کا ازدحام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں بھی معنی کا ازدحام ہوتا ہے۔ لیکن الا ببیان من جہت المجمل، یہ فصل ہے، اس نے تینوں کو خارج کر دیا۔ معانی کا ازدحام مشترک میں بھی ہوتا ہے، لیکن مشترک اور مجمل میں فرق یہ ہے کہ مشترک میں معانی کا ازدحام، معانی کا اجتماع اصل وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور مجمل میں معانی کا ازدحام عام ہے، اصل وضع کے اعتبار سے ہو یا غرابت لفظ کی وجہ سے ہو، یا متکلف کی طرف سے ابہام کی وجہ سے ہو۔ اس لیے مجمل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس میں اجمال ہو غرابت لفظ کی وجہ سے، غرابت لفظ یعنی ایسا اجمال یا ابہام ہو، جیسے کوئی غریب لفظ اس کو کہتے ہیں جس کی لغوی معنی ہی معلوم نہ ہو۔ ایسے قرآن پاک میں لفظ ہلوع ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہلوع کے لغوی معنی کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے اب مجمل کی بیان کی ضرورت پڑ گئی، اجمال پیدا کیا گیا ہے جس ذات کی طرف سے، اب وہ خود اس کا بیان کرے گی، اس کی وضاحت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کر دی، اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا،
کہ ہلوع کون ہے. تو فرمایا ہلوع وہ ہے جب اس کو کوئی شر پہنچے، تکلیف پہنچے، جزوع تو وہ جزا فضا کرتا ہے. رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اسے خیر پہنچے، دولت مل جائے، مال حاصل ہو جائے، منوع تو روکنے والا بن جاتا ہے، روکتا ہے، منع کرتا ہے. اب دیکھیے گا، ابہام تھا، اجمال تھا، لیکن مجمل نے اس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، اس کی وضاحت کر دی. دوسری قسم کے متکلم کی وجہ سے، کلام کرنے والے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہو. کہ لغوی معنی تو معلوم ہے اس کے، لیکن متکلم کی مراد کیا ہے اس سے وہ معلوم نہیں ہے. جیسے ربا ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے. ربا کی لغوی معنی کیا ہے؟ زیادتی. لیکن کیا مطلق زیادتی حرام ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو حرام کر دیا، کیا مطلق زیادتی حرام ہے؟ اگر مطلق زیادتی حرام ہو پھر تو بیع بھی ناجائز ہونے چاہیے. بیع بھی تو زیادتی کے ساتھ کسی چیز کو، بیع بھی تو زیادتی کے ساتھ کسی چیز کو بیچنا ہوتا ہے نا. تو اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ اجمال پیدا ہو گیا. اب اس کے بیان کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اشیاء ستہ والے حدیث میں. کہ الحنتۃ بالحنتۃ،
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. کہ زیادتی سے یہ والی زیادتی مراد ہے کہ جنس ایک ہو سمجھ آ گئی، قدر موجود ہو، زیادتی کے ساتھ اس کو بیچا جائے، قدر موجود ہو. لیکن اس میں تو صرف 6 چیزوں کا پتہ چلا بس. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبين لنا ابواب الربا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمیں ربا کے ابواب، ربا کی تفصیل بیان نہ کر سکے. تو ان میں سے صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے بس. تو یہ 6 چیزیں جو ہے یہ تو ہو گئی مؤول. ان کے علاوہ باقی جو اشیاء ہے وہ ہو گئی مشکل. اور مشکل کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں طلب اور تأمل کیا جائے گا. تو فقہاء نے طلب اور تأمل کر کے علتیں نکالی ہیں. احناف کیا کہتے ہیں؟ قدر مع الجنس. شوافی کیا کہتے ہیں؟ طعم اور ثمانیت. مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ جی قوت اور ادخار. اگر یہ بیان جو ہے نا بیان دلیل ظنی کے ذریعے سے ہو تو وہ چیز مؤول بن جاتی ہے. جیسے اشیاء 6 ان کا بیان خبر واحد کے ذریعے سے کیا گیا جو کہ ظنی ہوتی ہے. اور اگر بیان دلیل قطع کے ذریعے سے ہو تو وہ چیز مفسر بن جاتی ہے. جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ.
صلاۃ کی لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. لیکن کیا شرعی معنی میں دعا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کر لو؟ کیا اللہ سب کی نماز قبول فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بس نماز ادا ہو گئی. کیا یہ مراد ہے؟ پسینہ آ رہا ہے، ایگزاسٹ چلا رہے ہاں جی. اچھا وہ دفتر میں لکھوا دے کہ ٹھیک کروائے جی، یہ والا چلا دے. اور اس طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی لغوی معنی کیا ہے؟ نمو کے بڑھوتری کی ہے. لیکن کیا نمو و بڑھوتری مراد ہے کہ بس مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ، یہ مراد؟ بلکہ کیا مراد ہے؟ ایک مخصوص جو ہے نا وہ نصاب ہے، کچھ شرائط ہے، ادائیگی ہے. لیکن دونوں کا بیان دلیل قطع کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے دونوں کیا بن گئے؟ مفسر. تیسری قسم مجمل کی کہ متکلم کی جانب سے ابہام پیدا کیا گیا ہو. تیسری مجمل کی تیسری قسم ٹھیک ہے، تیسری قسم پڑھنے لگے نا. ایک اور دو ہم نے پڑھ لی. پہلی قسم غرابت لفظ کی وجہ سے وہ اس میں ابہام پیدا ہو جائے. دوسری قسم اصل وضع کے اعتبار سے وہ اس میں ابہام پیدا ہو جائے. نہیں، پہلے ہم نے کیا کہا؟ غرابت لفظ کے اعتبار سے. دوسرے ہم نے کیا پڑھا؟ نہیں ٹھیک ہے ہاں، اصل وضع کے اعتبار سے، بلکہ معذرت دوسرے ہم نے ابہام متکلم کی طرف سے. ٹھیک ہے وہ ٹھیک، متکلم کی ابہام پڑھ لیا نا. ہاں تیسری قسم جی اصل وضع کے اعتبار سے ہو. کہ لغوی معنی معلوم ہے لیکن لغوی معنی بہت ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ اس کی بہت ہیں. کون سا معنی مراد ہے یہ پتہ نہیں. اب اصل وضع کے اعتبار سے مثلاً کسی نے وصیت کی اپنے مال کی، ظاہر ہے کہ ایک تہائی کی وصیت کی جائے گی اپنے موالی کے لیے. کس کو ملے؟ موالی کو. اب موالی جمع ہے مولا کی. آزاد کردہ کو بھی کہتے ہیں اور آزاد کنندہ کو بھی کہتے ہیں. جس نے آزاد کیا اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جس کو آزاد کیا گیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں.
اب جس نے وصیت کی ہے اس کے آزاد کردہ بھی زندہ ہے اور آزاد کنندہ بھی زندہ ہے، تو اب وصیت کس کو دی جائے گی؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آزاد کرنے والوں کو یا آزاد کردہ کو؟ تو اجمال پیدا ہو گیا نا اصل وضع کے اعتبار سے، اس لیے اب رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ مجمل کی طرف۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد اس سے کون ہے، آزاد کردہ ہے یا آزاد کنندہ ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ 3 قسمیں ہو گئے کس کی؟ مجمل کی۔ تو فرماتے ہیں وَحُكْمُ التَّوَقُّفُ فِيهِ عَلَى اعْتِقَادِ حَقِّيَّةِ الْمُرَادِ بِهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيَانُ، کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا، لیکن اس کی مراد کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، لیکن مراد کیا ہے ابھی معلوم ہمیں نہیں۔ جب تک ہمارے پاس وضاحت نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی مراد معلوم نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، آگے ہے وَضِدُّ الْحُكْمِ مُحْكَمِ الْمُتَشَابِهِ۔ متشابہ کو ذکر کرنے لگے ہیں، جو تقسیم ثانی کی متقابلات کی چوتھی اور آخری قسم ہے محکم۔ ابھی تو ٹائم ہے، 10 منٹ رہتے ہیں۔ متشابہ کی ضد ہے، ہم بہت سلو جا رہے ہیں، بہت سلو جا رہے ہیں، کی خیال ہے؟ کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ دوسرے فریق والے وہ تو تجربہ کار لوگ ہیں، وہ ہم سے آگے ہو جائیں گے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو متشابہ کی کیا، متشابہ کس کی ضد ہے؟ محکم کی۔ جس طرح محکم قوت میں انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نسخ کا احتمال بھی اس میں نہیں ہوتا، اسی طرح متشابہ بھی خفا میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی مراد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لِدَرْكِهِ أَصْلًا حَتَّى سَقَطَ طَلْبُهُ، کہ اس کی مراد کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ طلب ہی اس کے ساقط ہو گئی۔ یعنی دنیا میں اس کی مراد حاصل نہیں کر سکتے، نہ عقل کے ذریعے سے، نہ نقل کے ذریعے سے، نہ کوئی دلیل عقلی
ہے اس کی مراد پر دلالت کرنے کے لیے نہ کوئی دلیل نقلی۔ حتی سقطت قلبہ، یہ کہہ کر خفی، مشکل اور مجمل کو نکال دیا۔ اس کی حصی مثال تو اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے چلا جائے، غائب ہو جائے، بالکل کوئی اتا پتہ نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے معاصر عمر جو لوگ ہیں وہ بھی فوت ہو جائے سارے، کچھ اتا پتہ نہیں، تو جیسے اس کی زندگی سے امید ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح متشابہ کہ مراد معلوم کرنے سے بھی امید کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں متشابہ کی دو قسمیں ہیں، متشابہ اللفظ نمبر 1، اور نمبر 2 متشابہ المعنی۔ متشابہ اللفظ وہ ہے کہ جس کا لغوی معنی ہی معلوم نہ ہو، تو لکھ نہیں رہا، جیسے حروف مقطعات وہ الگ ہے تو الگ ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے تو اپنی قبر میں جانا، اور اپنی بستر میں لیٹنا ہے تو اپنی بستر میں لیٹنا۔ نمبر 2 متشابہ المعنی، کہ جس کی لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن مرادی معنی معلوم نہ ہو۔ وہ کاشا صاحب دفتر کے سبق کے فوراً بعد دفتر تعلیمات میں تشریف لے جائیں، ٹھیک ہوگا۔ تو متشابہ المعنی کہ لغوی معنی معلوم ہو لیکن مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے استواء، ثم استوى على العرش، استواء على العرش، ایسے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا استواء علی العرش کے بارے میں، تو فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ، کہ استواء کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، استواء علی العرش کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، ایمان ضرور ہے کہ استواء علی العرش ہوا ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ متشابہ المعنی۔ اسی طرح ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، ہاتھ سے کیا مراد، وغیرہ ذالک۔ اب متشابہات کے بارے میں اختلاف ہے فقہا کا۔ ہمارے حضرات یعنی احناف، عام متقدمین، عام صحابہ،
کچھ شواف حضرات یہ فرماتے ہیں کہ متشابہات کا معنی صرف اللہ کو معلوم تھا، اللہ جانتے تھے، حتیٰ کہ جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ اور اکثر شواف حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مراد جانتے ہیں، اور راسخون فی العلم جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ استدلال دونوں نے ایک ہی آیت سے کیا ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ احناف فرماتے ہیں الا اللہ پر وقف ہے، ادھر وقف ہے، جیسے کہ قرات ہے عبداللہ ابن مسعود کی، ابی ابن کعب کی، عبداللہ ابن عباس کی، یہاں پر وقف۔ والراسخون فی العلم نیا جملہ ہے کہ اس کی مراد نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ، اور راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو بھی اس کی مراد ہے۔ تو احناف فرماتے ہیں والراسخون فی العلم مبتدا ہے، یقولون آمنا بہ یہ خبر ہے۔ جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ نہیں، وقف الا اللہ پر نہیں ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہاں پر شوافی حضرت والراسخون فی العلم کو الا اللہ پر عطف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عطف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مراد جانتے ہیں اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یہ الگ مبتدا ہے، بلکہ ایک قرات میں تو الراسخون ہے، واو ہے بھی نہیں، اس میں تو شوافی کے قول پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، عطف ہو ہی نہیں سکتا، اس کو نئے جملہ بنانا پڑے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ باقی جو اختلاف ہے نا، یہ اختلاف ہے لفظی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، اس کا مرادی معنی معلوم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنی کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جانتے ہیں اس کے معنی، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ حقیقی معنی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں لفظی معنی جانتے ہیں بس۔ تو یہ تو اس کا انکار تو ہم بھی نہیں کرتے، تو یہ نزاع لفظی سے ہی بس۔ سمجھ آ رہی؟ اب ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے متشابہات، تو ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگ وہ ہے جو غبی ہو، ذہن غبی ہو، پڑھنے والے نہ ہو، ان کا امتحان تو یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم پڑھو، مزید پڑھو، تحقیق کرو۔ اور دوسری قسم کے لوگ ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے محقق لوگ ہوتے ہیں، ان کی آزمائش امتحان یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ بس یہاں پر تم اپنے کیا کرو، یہاں پر لگام لگ گئی، بس آگے تم نے نہیں جانا، اس کی تحقیق نہیں کرنا، جو کیا چاہتے ہر چیز کی تحقیق کرنا، ہر چیز کو قریت کرنا۔ تو ان کی آزمائش ہے کہ ان سے کہا کہ نہیں تم نے اس کی تحقیق نہیں کرنی، بس ادھر رک جاؤ، آپ جیسے لوگ۔
تو ایسے لوگوں کی آزمائش مقصود، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، وما علینا الا البلاغ،